تو انداز تو یہ کہ اللہ خطاب کر رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دوسروں کو، خاص طور پر مشرکین کو اور مخالفین کو سنایا جا رہا ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ اس کے بارے میں شک میں ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، لیکن مکے میں مدینے سے بھی لوگ آتے تھے اور یہاں سے بھی لوگ وہاں جاتے تھے تجارت کے لیے، دیگر معاملات کے لیے۔ تو مدینے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مکے میں کسی شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ گویا مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس قرآن میں شک ہے یا یہ شک ہے کہ اللہ نے کبھی کوئی وحی نازل نہیں کی، تو اہل کتاب موجود ہیں مدینے میں، ان سے جا کے پوچھ لو، اللہ وحی نازل کرتا رہا ہے اپنے رسولوں پر۔ تو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور سنایا دوسروں کو جا رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے پاس حق آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو وحی نازل ہو رہی، ان سے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی معاملہ اختیار کریں۔ یہ جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جھٹلاتے ہی رہیں گے اور دعوت حق کو قبول نہیں کریں گے تو خسارے پہ پڑ جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اشارہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 کی طرف، جس میں اللہ نے اعلان کیا تھا جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک خاص معاملہ ہوا تھا اس قوم کا جو اور کسی بھی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ اللہ کے عذاب کے آثار اس قوم نے جب دیکھے تو پوری قوم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا، دور کر دیا۔ یہ واحد مثال ہے تاریخ میں جو قرآن نے بیان کی اس مقام پر۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو وہ ایمان لاتی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ مراد ہے کہ عذاب آ جائے اور پھر قوم ایمان قبول کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت جو ہے وہ توفیق نہیں ملتی، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ فرمایا الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ان پر سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچایا۔ اب صرف اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کی دو وجوہات نوٹ فرمائی۔ نمبر ایک، مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ بالفعل عذاب مسلط نہیں کیا گیا تھا ان پر، آثار آ گئے تھے تو یہ ڈر گئے اس کو دیکھ کر، اور فوراً پوری قوم نے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے جانوروں تک کو میدان میں لے گئے اور اللہ کے سامنے گر گئے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کی قوم نافرمانی ہی پر اتر آئی تو انہوں نے قوم سے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس حکم کے آنے سے پہلے چلے جانا نبی علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام غیرت دینی کی وجہ سے، کہ یہ اتنی ڈھٹائی پر آ گئے کہ اب تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا، اس غیرت دینی کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے چلے گئے۔ تو یہ گویا ایک کریڈٹ مل گیا قوم کو کہ ان کے رسول علیہ السلام واضح اجازت کے آنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ تو یہ دو وجوہات اللہ نے اس قوم کے حوالے سے بیان فرمائی۔ نوٹ فرمائی کہ یونس علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 800 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 800 برس پہلے کا ہے، گویا آج سے تقریباً 2800 برس پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ ان کا مزید بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ الصافات رکوع نمبر 5 میں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ آثار دیکھے قوم نے
اور توبہ کر لی پوری قوم نے، اللہ نے عذاب کو دور کر دیا۔ اس میں یہ رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے۔ آج امت مسلمہ بھی طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہے۔ کہیں غیر مسلم ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عصمتیں پامال کر رہے ہیں، کہیں ہم غلام ہیں، کہیں بے روزگاری ہے ہمارے یہاں، کہیں قحط سے ہمارے بھائی انتقال کر رہے ہیں۔ اس طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں۔ مکمل عذاب کا معاملہ تو یقیناً نہیں ہے کہ پوری امت مٹا دی جائے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سب عذاب ہی کی کیفیات ہے۔ بچاؤ کا راستہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اور یہ توبہ کسی دو چار افراد کے کر لینے کا نام نہیں۔ جس طرح یونس علیہ السلام کی پوری قوم نے توبہ کی تھی، ہمیں بھی یہ توبہ کرنی ہوگی اجتماعی سطح پر۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگی بھی بدلنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی پوری زندگی میں، اور اجتماعی سطح پر جو امت کی ذمہ داری وہ ادا کرنی ہوگی کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے ہماری اجتماعی توبہ۔ اللہ ہمیں اس سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی طفیل اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور یہ جو مختلف عذاب ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جو لوگ زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے۔ لیکن اللہ کی مشیت ایسی نہیں، اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو۔ بالجبر اللہ کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا، بالجبر اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20 اور 21 میں، فذکر، اے نبی تذکیر کیجئے یا دہانی کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں، بالجبر آپ قبول نہیں کرائیے۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے افانت تکرہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو بالجبر اللہ نہیں چاہتا کہ کسی سے قبول کرایا جائے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ نوٹ فرمائیے، طلب و تڑپ تو بندے میں ہونی چاہیے، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری یہ عبادت تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو جو بھی ایمان لائے گا اللہ کی توفیق سے لائے گا۔ تو بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے نہیں ممکن، اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ جو کفر کی روش اختیار کر بیٹھے ہیں، اللہ اس کفر میں ان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کتنی نشانی ہے اللہ کی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نشانیاں اور خبردار کرنے والے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو مانتے نہیں ہیں۔ مراد ہے کہ اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا ہے خبردار کرنے کے لیے، لیکن جن کے اپنے دل میں طلب نہیں ہو ہدایت کی، جذبہ نہ ہو ہدایت کی طرف آنے کا، تو ان کو یہ لاکھ نشانیاں دکھا دی جائیں، لاکھ ان کے سامنے ڈرانے والے خبردار کرنے والے رسول آ جائیں، وہ مان کے نہیں دیں گے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں انہی لوگوں جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کہ یہ چاہ رہے کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جائے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بس تم انتظار کرو، اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کی نصرت کا، اپنے رسولوں کی مدد کا۔ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کو بچا لینا۔ یہ ہے اللہ کی بشارت، یہ ہے تسلی ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کہ وہ عمل کریں اللہ کے دین پر اور اس کے دین کو آگے بڑھائیں اور اس کو پھیلانے کی، اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔
اہل ایمان کی پشت پناہی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ کذالک حق